فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی قسم اٹھائی، وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ سے فیصلہ نہ کروا لیں ان اختلافات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نظریاتی اختلافات بہت زیادہ ہیں، دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے دین ہیں، بہت سارے کانسیپٹس ہیں، کسی کا کیا نظریہ ہے، کسی کا کیا نظریہ ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، ہر آدمی اپنی کہے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب لوگ اپنی اپنی کہے جا رہے ہو، تو تمہیں یہ رائٹ دیا کس نے ہے کہ تم اپنی کہو؟ مجھ سے تو پوچھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو فالو کرو، تمہیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں الینا ترجعون، جو مرضی کر لو، آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، تو لوٹ کے جانا میرے پاس ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور تمام آسمانی مذاہب، جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، وہ ایک ہی دعوت کو لے کے گھومتی ہیں، وہ تمام کتابیں، میری طرف آ جاؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اللہ کی طرف دوڑنے کے علاوہ میں۔ دنیا مسائل کا حل تلاش کر رہی ہے عمومی سطح پہ، یہ ہونا چاہیے، مہنگائی پہ کنٹرول ہونا چاہیے، فلانی آبادی پہ بھی آج کل چلا رہے ہیں کنٹرول ہونا چاہیے، تو میرے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو بہت ٹینشن میں جاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان کرتے ہیں؟ بھائی چھوڑ دو، کیا ہونا چاہیے یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، تمہیں وہ کرنا ہے جو میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، تم وہ پورا کرو، وہ چھوڑ دو میرے اوپر۔ دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے بہت سارے نظاموں کا تجربہ کیا ہے، ان تمام تجربوں میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ روس نے کمیونزم کا تجربہ کیا تھا نا، کتنے سارے ملکوں پہ۔ سوویت یونین نے ایک تجربہ کیا تھا، جب وہ تجربہ ناکام ہوا افغانستان میں، تو گورباچوف نے کہا تھا کہ ہمیں اتنے بڑے نظام کا تجربہ پہلے کسی چھوٹی سی ریاست پہ کرنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان۔ ہم نے لاکھوں انسانوں کو اس نظام کے تجربے کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اس کا نظام کا حاصل کیا تھا؟ روس کا، سوویت یونین کا۔ جو کمیونسٹ تھی وہ کہتے تھے کہ بھائی سب انسان برابر ہے، بنیادی ضرورتوں میں سب کیا ہے؟ برابر ہے۔ اللہ کا معاذ اللہ جنازہ نکالو، انہوں نے کہ خدا کا تصور نکالو، بالکل خدا نہیں آئے گا ہماری سوسائٹی میں، مذہب نہیں آئے گا، بالکل انسان اور جانور میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں۔ انہوں نے بہت ظلم کیا، بہت زیادہ اس نظام کو مسلط کرنے میں۔ لیکن جب وہ سفید ہاتھی جو جہاں پاؤں رکھتا وہ علاقہ اسی کا ہو جاتا، وہ ہوتے ہوتے افغانستان پہنچا ہے، تو وہ کام ہوا جس کا سوویت یونین کو تصور بھی نہیں تھا، یعنی اللہ نے اپنے ہونے کا ثبوت پیش کر دیا کہ میں ہوں۔ اللہ نے ایک ثبوت نہیں، بیسیوں ثبوت پیش کر دیے کہ تم کہتے ہو نا میں نہیں ہوں، جو ہوتا ہے اسباب سے ہوتا ہے۔ تو اسباب کی دنیا میں تو رشیا ایک سپر پاور تھا، بہت بڑی طاقت تھا، اس کو آگے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں تو امریکہ نے اس کو پیچھے دھکیلا ہے، تو پہلے کیوں نہیں دھکیل دیا بھائی؟ پہلے کیوں نہیں دھکیل دیا جب بہت سارے علاقوں پہ وہ قبضہ کر رہا تھا؟ تو غریب نہت تھے لوگ کھڑے ہوئے تھے اس کے خلاف، جن کو بندوقیں چلانا نہیں آتی تھیں۔ ایسی لڑائی ہوئی، وہاں لوگوں نے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوئے دیکھے، شہداء کے خون کی خوشبوئیں سونگی، اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے تھپ تھپایا جا رہا تھا، ڈٹے رہو ڈٹے رہو، ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 2010 یا 11 میں ایک امریکی فوجی کا انٹرویو میں نے خود سنا تھا یوٹیوب پہ، اس وقت نیا نیا آیا تھا یوٹیوب۔ تو انٹرویو کے دوران ایک نیوز اینکر نے اس فوجی سے پوچھا کہ آپ کو اس جنگ میں کیسا لگ رہا ہے؟ اتنے سارے وسائل آپ نے جھونک دیے ایک چھوٹے سے ملک کو فتح کرنے کے لیے، تو کیسا لگ رہا ہے اس لڑائی میں؟ اس نے جواب میں کہا کہ اس جنگ میں گاڈ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس جنگ میں گاڈ کس کے ساتھ ہے؟
ان کے ساتھ وہ فوجی گواہی دے رہا تھا کہ کچھ ہے جو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں مگر ہو نہیں پا رہا، کچھ ہے۔ اللہ اپنے ہونے کے بہت سارے ثبوت دیتا رہتا ہے، ہماری آنکھیں اندھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے اور جو بھی اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے دو لفظ قرآن میں بہت استعمال کیے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں، اندھے ہیں بہرے ہیں۔ هل يستوي الاعمى والبصیر، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اندھے ہیں اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے وہ اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ سوسائٹی سے آؤٹ۔ یار اللہ کو نہیں لے کر آؤ، یہ سارا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے مسئلہ۔ اللہ آئے گا بیچ میں تو پھر وہ پابندیاں لگائے گا، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ابا کے حقوق، یہ اماں کے حقوق، یہ بیوی کے حقوق، یہ بہنوں کے حقوق، یہ بھائیوں کے حقوق، داڑھی رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے، لباس کیسا پہننا ہے، عورت کو پردہ کرنا ہے نہیں کرنا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے میاں سے پرمیشن لینی ہے نہیں لینی۔ تو ہمارے جتنے مسائل، عورت کو جاب کرنی ہے نہیں کرنی، ان سارے معاملات میں اللہ میاں پہلے رہنمائی کر چکے ہیں۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ بڑے گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں آج کل جو اینکر آ رہے ہوتے ہیں نا، اور ٹاک شوک میں اور ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ سب چیزوں میں اللہ پہلے سے ہمیں گائیڈ بولو کر چکا ہے، اس میں ہمیں یہ نیوز اینکرز جو ہیں ان کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں گورے کو بھی لفٹ نہیں کرانا۔ گورے سے کہیں گے بھائی تو بہت بڑا، اب گورا کہتا ہے میں نے اتنی ترقی کی ہے، تو مجھ سے پوچھو، ہم کہیں گے بھائی تو نے تو ترقی کی ہے، خدا سے تھوڑی آگے نکل گیا ہے تو ہم تجھ سے پوچھیں؟ پھر وہی بات غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے آج کل مجھے بات پہ۔ دیکھو گورا نے بہت ترقی کر لی ہے، اب ہم چیز گورے سے پوچھیں کیا صحیح ہے؟ کہ ہمارے جتنا سیکولر طبقہ ہے نا یہ دم ہلا رہا ہے کس کے آگے؟ گوروں کے آگے، یہ دم ہلا رہے ہیں ان کے آگے۔ وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، میرے پاس ویڈیوز آتی رہتی ہے نا اور ریلز آتی ہیں، یوں کرو پھر کوئی نیا ڈرامہ آیا ہوا ہوتا ہے، یوں کرو پھر کوئی نہیں، ساری 90% مذہب کے خلاف ذہن سازی۔ اس ذہن سازی میں اسلام کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، مذہبی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، وہ تمام چیزیں جس میں مذہب نے بہت اچھی طرح سے ہمیں گائیڈ کر دیا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح، ان ٹاپکس کو اچھالا جا رہا ہے اور ان کو ایسا توڑ موڑ کے دائیں بائیں کر کے ان کے زہر کو جو ہے نا ایک لڈو میں، ایک زہر کی گولی جب آپ لڈو کے اندر بند کر کے کسی کو کھلاتے ہیں تو سامنے والا وہ گولی کھاتا بھی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے، آپ کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے جو لڈو پہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتا ہوتا بھائی یہ شوگر کوٹڈ زہر ہے، یہ لڈو نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ ڈراموں کے ذریعے اور مختلف ذرائع اور وسائل استعمال کر کے آپ کو جو لڈو کھلایا جا رہا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں بھائی یہ لڈو نہیں ہے، یہ زہر ہے جس پہ اوپر لیئر کس کی لگا دی گئی ہے؟ میٹھے کی۔ تھوڑا سا زبان پہ جب رکھیں گے تو شروع میں ذائقہ اچھا آئے گا، اسی وجہ سے آپ اس کو نیچے اتار لیں گے اور پھر پیٹ میں جب جا کے تحلیل ہوگا نا وہ زہر تحلیل ہوگا، وہ لڈو تحلیل نہیں ہوگا۔ بہت کچھ اوٹ پٹانگ سے نظریات خراب کیے جا رہے ہیں، آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے میڈیا، ہر وقت دولت 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 کا تذکرہ کرتے، پیسہ 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 پیسہ، پاگل ہو گیا آدمی۔ جب صحت کے کلپ دیکھنا شروع کرتا ہے تو صحت 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 صحت، ایسا لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ منہ سے تو بول لیا کریں، میرے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بولتے نہیں ہیں۔ صحت، یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یوں کھاؤ، ہو بھائی آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے، یار کیا کھائیں کیا نہیں کھائیں۔ پھر چند ٹاپکس ہیں جن کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، پھر ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہماری ایسی کی تیسی، ہم خود اپنے آپ کو گالیاں دے دے کے مارے جا رہے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ وہ نہیں ایک آیا ابھی کچھ دن پہلے کلپ، ایک خاتون کا شوہر مولانا ٹائپ کا بیچارہ اپنے آپ کو چپیٹے مار رہا ہے، وہ دیکھا ہے؟ ایک خاتون کا شوہر ہے اپنے آپ کو، کہیں لڑائی ہوئی ہوگی میاں بیوی میں تو وہ اپنے ہی آپ کو مار رہا ہے بہت زور زور سے۔ تو بیوی نے کہا دیکھو میرا میاں ڈپریشن کا مریض ہے، نفسیاتی مریض ہے، پاگل ہے، کس پاگل کے ساتھ میں گزارا کر رہی ہوں، وہ اس نے یوٹیوب پہ ڈال دی۔ میں لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے۔ اچھا ملے جلے کمنٹس سے 50% یہ تھے کہ واقعی پاگل ہے ٹھیک ہے نا، اس بیچاری عورت کا کیسے گزارا ہو رہا ہے اس پاگل کے ساتھ۔ لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل اگر ہے تیری وجہ سے ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ لیکن جو اصل بات کرنے کی تھی شاید 1% لوگوں نے بھی نہیں کی، تو بہت افسوس کی بات۔
जो करने की बात है वो नहीं कर रहे होते। भाई ये तेरे घर का मसला है, तूने उसको पूरी दुनिया के सामने जलील क्यों कर दिया? असल तो ये है, घर में सब कुछ होता है भाई, उससे में अपने आप को भी मारा जाता है, एक दूसरे पे भी हाथ उठते हैं, दीवारों को भी मारा जाता है, बाल्टियां तोड़ी जाती हैं, बेलनों के तबादले होते हैं, और क्या कुछ नहीं होता। ये तो सब नॉर्मल है घरों में। बाज अबगालियां भी होती हैं, ऐसी की तैसी, मैं टांगे तोड़ दूंगा, मैं ये कर, सब चलता है। घर है, हम इंसान है भाई, गोश्त खाते हैं, सब्जी खोर थोड़ी है। जो वेजिटेरियन होते हैं वो लड़ते, बोलो ना नहीं है। बकरी को देखा कभी तड़ियां लगाते हुए है भाई? दुम्बे को देखा, ओए ये कर दूंगा भाई, घास खाता है। शेर क्या करता है, हर वक्त जब भी बात करेगा ना, तमीज है ही नहीं, सही है ना? जब भी बात करेगा तमीज है ही नहीं उसमें, दौड़ेगा। वजह क्या है, खाता क्या है? अंकल को उठा दें, अंकल सो रहे हैं, गोश्त खाता है, गोश्त। तो हमारी खुराक क्या है भाई, बोलो? गोश्त है। जब गोश्त खाओगे तो हाँ, अल्लाह मियाँ ने ये भी कहा है कि सब्जियां भी खाओ, ताकि पूरे ही धाड़ते ही ना रहो, हर वक्त बैलेंस रहे ना, बैलेंस। तो हम सब्जी खोर भी हैं और गोश्त खोर भी हैं, तो कभी कभार धाड़ेंगे भी भाई, कभी कभार यूं 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 भी करेंगे। क्या ख्याल है? जैसे वो मौलवी बेचारा ऐसे ऐसे पीट रहे अपने आप को। मुझे उस पर एक लतीफा याद आ रहा था जो बहुत दफा सुना चुका हूं। वो खातून, इस तरह की खवातीन जब अपने मियाँ को लेके जाती है ना नफ्सियाती हॉस्पिटल, तो डॉक्टर नींद की गोली देता है। खातून पूछती हैं कि ये मैं कब खिलाऊं, तो डॉक्टर कहते हैं ये आपने खानी है। जितना ज्यादा आप सोएंगी, रिकवरी उसकी उतनी जल्दी। आप जितना सोएंगे ना वो ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता इन दोनों में सही कौन था, गलत कौन था। ये मौलाना साहब सही थे या इनकी बीवी सही है? हो सकता है मौलाना साहब जुल्म कर रहे हो सकता है बीवी जुल्म कर रही हो। अब ये तो अल्लाह ही जाने, हम किसी के जाती मामलात में क्या कहें। इतनी बात तो है कि बंदा बहुत शरीफ है। गुस्सा आ रहा है, मार किसको रहा है? अपने ही आप को मार। इस में तो बहरहाल शराफत उसकी साबित हो गई। तो ये हो क्यों रहा है सोसाइटी में? ये तो खैर मैं बाद में लेके चलूंगा इस टॉपिक को कि ये क्यों हो रहा है। हुकूक का तायुन ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। हमने गोरे वाले, हम बीच की लटकी भी कौम है। देखो गोरों में मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े नहीं होते, पता है आपको, बहुत तमीज से उनकी जिंदगी गुजरती है। बहुत कम केसेस होते हैं झगड़ों के। वजह उसकी है कि उनमें कोई हुकूक ही नहीं है, तो झगड़े किस बात के? कोई रिलेशन ही नहीं है ना। मैं वही गर्लफ्रेंड वाला ही रिलेशन होता है, वो डॉक्यूमेंट में आके बीवी लिख देते हैं उसको, खत्म। उस बीवी लिखने से एक मुसीबत ये होती है कि अब छोड़ नहीं सकते, तो वो कहते हैं अजाब में डाल दिया अपने आप को। यार पहले गर्लफ्रेंड थी, लाइफ एंजॉय कर रहे थे, अब शादी करके उसको बीवी के खाते में डाल दिया, अपने नाम में हस्बैंड लिख दिया, अब सेपरेशन क्या हो गई, एक मुश्किल, अब प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो गोरे ने ये बहुत आसान हल, सिर्फ करो ही नहीं शादी भाई, क्या ख्याल है? जब शादी नहीं होगी तो फड्डे होंगे? नहीं होंगे। फिर करनी है तो 50 साल में करो, जब किसी और तरफ दिमाग जाए ही नहीं। अब वैसे ही वो रंग रलियों का दौर खत्म होने वाला है, नाइट क्लबों का दौर अब खत्म होने वाला है, तो चलो एक आध जीवन साथी के तौर पर, तो उसमें भी हुकूक शकूक बोलो नहीं होते। तो इसलिए वो फड्डा ना होना जो है ये नेमत नहीं है, ये अजाब है उनके लिए। कि मोहब्बत ही नहीं है तो फड्डे कहां से होंगे? भाई आपका कभी बिल्ली से फड्डा हुआ? बोलो ना। कुत्ते से फड्डा हुआ कभी आपका? आपका रिलेशन ही नहीं है उससे। हाँ, आप बिल्ली एंटरटेनमेंट के लिए पाल लेते हो, कुत्ता भी पाल लेते हो, फड्डा नहीं होता आपका, क्योंकि रिलेशन आपका कुत्ते बिल्लों से होता नहीं है। तो अंग्रेजों का भी मियाँ बीवी का कोई रिलेशन नहीं है भाई साहब। ये बातें किसी और को मंजन जाके बेचा करो, हमारे सामने ये मंजन। बहुत लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, हाँ एक्चुअली उस सोसाइटी में जो एक्चुअली हमारी तरह जाहिल नहीं है कि यूं यूं करके सरों को पीट रहे हो। यहां मुझे ख्याल आता है, अल्लाह फरमाते हैं ला यस्तविल आमा वल बसीर, अंधे और देखने वाले बराबर नहीं हो सकते। उस सोसाइटी को जिन्होंने देखा है फिर भी कहते हैं कि उनके रिलेशन हमसे ज्यादा मजबूत हैं, तो मैं कहता हूं वो चश्मा का नंबर चेंज करें मेरे भाई। वो क्या करें? चश्मे का नंबर चेंज करें। रिलेशन खत्म, समझते हो? उनका रिलेशन बस स्टेट के साथ होता है, टैक्स वैक्स वगैरह में, जान देने में भी नहीं है। जान भी हमारे लोग मुल्क के लिए ज्यादा अच्छी तरह से देते हैं। वो पावर की बेस पे लड़ते हैं, ताकत की बेस पे। ताकत ना हो फिर अपने मुल्क को कायम रख के दिखा दें जैसे हम लोगों ने रखा हुआ है। भले हम अंदर से तोड़ फोड़ के रख दिया हमने, फिर भी बचा के रखा हुआ है इतनी साजिशों में भी। वजह उसकी है कि दुश्मन ताकतों को पता है कि अगर हमने हमला किया ना तो पूरी कौम निकल आएगी जान देने के लिए, पूरी कौम निकल आएगी। ये भूखे नंगे होके भी निकल आएंगे मरने के लिए। तो कहां से कहां बात चले गए? हम ये अर्ज कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह मियां से कोई पूछ ही नहीं रहा
کہ اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. مختلف قسم کے تجربوں کی بھیٹ انسانیت کو بھی چڑھایا جا رہا ہے اور اپنی ذات کو بھی. بچپن سے لے کے بالغ ہو گئے, بالغ سے لے کے 40 سال کے ہو گئے, 50 سال کے ہو گئے, اب تک سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کس کو اپنا باپ بنا کے زندگی گزارنی ہے. کلچر کو باپ بنانا ہے, انگریز کو باپ بنانا ہے, سسرال کو باپ بنانا ہے, باس کو باپ بنانا ہے, یا اپنی خواہشات کو اپنا باپ بنانا ہے. جس کو اپنے ابا کا ہی نہیں پتا ہو میرے بھائی, وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے سوسائٹی میں. آپ کے گھر میں 2 صاحب ہیں, ایک وسیم صاحب ہیں, جمشید صاحب ہیں. تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے اس میں میرے ابا کون سے ہیں, اماں بتا ہی نہیں رہی. اب جمشید صاحب بھی آپ کو حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر, وسیم صاحب بھی حکم دیتے ہیں بیٹا یہ کر. آپ کہتے ہو یار یہ جو میرا ابا ہے اس کے آرڈر کو تو میں مانوں گا, اس کی وراثت بھی کسی ملے گی, مجھے ملے گی, اس کے کاروبار کو بھی میں سپورٹ کروں گا. تو اماں تو بتا تو صحیح, میں تو پاگل ہوا ہوں دونوں کی خدمتیں کر کر کے. اماں جس دن بتا دے گی بیٹا کاغذ میں یہ ہے, استغفر اللہ, یعنی سچی میں کون ہے؟ جمشید صاحب ہے. اوریجنل بھی یہی ہے, ہماری سوسائٹی میں خیر غالب ہے. کاغذ میں بھی کون ہے؟ بولو نا. وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے نا, وہ ایک بچہ جو تھا اس نے کسی بزرگ کو جا کے چھیڑ دیا, تنگ کر دیا. وہ بزرگ تھے مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جن کی دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہوں. ان بزرگ کی جب بھی کوئی دعا مانگی وہ ہمیشہ قبول ہوئی. ان بزرگ نے کہا, اس بچے کو بد دعا دی, اللہ کرے تیرا باپ 24 گھنٹے کے اندر مر جائے. بچے نے آ کے گھر بتا دیا. اب ابا ٹینشن میں کہ بھائی یہ بزرگ کی دعا چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو کبھی رد نہیں ہوئی ہے. اب وہ ٹینشن میں آ گئے. گھڑی دیکھ رہے بیٹا 12 گھنٹے گزر گئے, رہ کتنے گئے ہیں؟ 12 رہ. ٹھک ٹھک کر کے ٹائم 15 منٹ وصیتیں لکھ دی. بچوں کو تو چترول بھی لگائے کہ کم بخت تجھے یہ ان بزرگ کو چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی. بہرحال جی 24 گھنٹے گزر گئے اور پھر بھی زندہ. خوش ہوئے یار, چلو فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ان بزرگ کی بد دعا قبول نہیں ہوئی. اعلان ہوا مسجد سے, حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, پڑوس میں جمشید صاحب کا انتقال ہو. سمجھ جمشید صاحب کا کیا ہو. یہ ہے تو لطیفہ, لیکن میں آپ کو یقین سے کہوں اگر عورتوں کو گھروں میں بند نہ کیا نا تو یہی ہوگا سوسائٹی میں, ہونا شروع ہو گیا ہے. اسلام عورت کے گھر کی 4 دیواری سے نکلنے کا قائل نہیں ہے. چھوڑ دو میڈیا کی باتیں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جتنی اوٹ پٹانگ قسم کی عورتیں آ رہی ہیں نا میڈیا پہ, عورت کو آزاد کر رہی ہیں, گھر سے باہر نکال رہی ہیں. آپ بھی مردوں کے شانہ بشانہ جاب کرو, آپ تقریر کی حد تک کر لیا کرو جا کے وہاں باتیں. اپنے لیے اس بیوی کا انتخاب کرو جو کہاں رہے گی, گھر کے اندر. کل ایک خاتون نے بچایا, 2 بچوں کی ماں ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک لڑکا آیا اور نمبر مانگنے لگا. نمبر مانگ رہا ہے اس خاتون سے. یہ بھی نہیں دیکھ رہا, بے غیرت آدمی, بے شرم انسان, 2 بچوں کی ماں ہے وہ. اتنے ٹھرک تھرکی مرد ہو گئے ہیں. وہ بھی شریف تھی, جا کے اس نے اپنے شوہر کو بتایا, اس کے شوہر نے پھر مجھے بتایا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آئندہ خود چلا جایا کر بیوی کے ساتھ ہاسپٹل. 2 منٹ کے لیے نکلی اور مردوں کی ہوس کا نشانہ بنی ہے. تم کیا سمجھتے ہو وہ جاب کے لیے وہاں لے جا کے بٹھا دو گے؟ میں بدگمان نہیں ہو رہا, جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں ان کی پاک دامنی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا. لیکن میرے بھائی ہم نے فتنوں کے اسباب سے بچنا ہے. جہاں چرس بٹ رہی ہوتی ہے, چاہے آپ کو یقین ہو کہ میرا بیٹا چرس نہیں پیے گا, پھر بھی آپ اس کو چرسیوں میں بیٹھنے نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ بھی چرسی ہے. ہم بدگمان نہیں ہوتے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی اگر 100 میں 1% بھی خطرہ ہے نا کہ ہمارا بچہ چرسیوں میں بیٹھ کے چرسی بن جائے گا, تو ہم اس کو چرسیوں میں نہیں بھیجیں گے. آپ مادہ کو نر کے بیچ میں بھیج رہے ہو. جانوروں میں تجربہ کر کے دیکھ لو. جانوروں میں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو لڑکوں کے کالج میں ایڈمیشن دلایا ہے, لڑکے تنگ کرتے ہیں اس کو. فرمایا کہ مرغی کو 10 مرغوں میں چھوڑ دیا اور آ کے شکایت کر رہے ہو کہ مرغے تنگ کر رہے ہیں مرغی کو. آپ کہہ سکتے ہو ہم انسانوں کو مرغوں اور گدے گھوڑوں پہ قیاس کر رہے ہیں, وہ تو انسان ہے, اور آپ بکرے پر قیاس کر رہے ہیں. بھائی صاحب آج کا انسان گدے گھوڑوں سے زیادہ ٹھرکی بنا ہوا ہے. قیاس نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ خراب کرے گا وہ. فحش فلمیں کھلے عام دیکھی جا رہی ہیں, کوئی روک ٹوک. اللہ کا خوف دلوں سے ختم. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے نظریں جھکاتے ہیں. کتنے لوگ ملیں گے آپ کو؟ اور آپ یہ تحریکیں چلا رہے ہو میری وائف جاب کرے گی, ایکچولی جاب کرے گی, پیسہ آئے گا, اس غربت مہنگائی میں گزار. بھائی شرم سے ڈوب کے مر جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تقریریں کرو جا کے ٹی وی میں, ٹاک شوک میں, ایکچولی عورت کی آزادی ہے, کر لیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اپنے لیے بیوی کی انتخاب, بھائی گھرداری ہو. انسان کا بچہ بننا ہے نا, زندگی کو اچھی گزارنی ہے, ورنہ وسوسے, شکوک, شبہات, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کل آپ کو کوئی بد دعا دے گا,
اللہ کرے مننے کے ابا مر جائیں, آپ کہو کہ پتہ نہیں میں مرتا ہوں پڑوسی مرتا ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا. میری بیگم کا کلیگ مرتا ہے, کون مرتا ہے, باس مرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں جو لڑکیاں یا خواتین جاب کر رہی ہیں میں ان کے بارے میں بدگمانی نہیں پھیلا رہا. بہت ساری پاک دامن عفیف نیک خواتین ہیں جو جاب بھی کر رہی ہیں, ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں, ان کے دامن داغدار نہیں ہیں. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جہاں چرس بٹ رہی ہوگی وہاں اپنی اولاد کو جانے سے بچایا جائے گا. اس بحث میں نہیں پڑا جائے گا کہ یہ چرس لے گا کہ نہیں لے گا. جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے چرس سے زیادہ نشہ ہے. عورت کی مرد کی طرف اور مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن یہ چرس سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ نیچرل ہے. چرس نیچرل تھوڑی ہے. تم نیچر سے بغاوت کر رہے ہو یار. گوروں کا حال تو دیکھو نا جا کے یار, پھر ویسے ہی بن جاؤ نا. ہم مولویوں کو تم کہتے ہو فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, اور پھر بہت باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی ویڈیو نہیں بنائیے, ٹھیک ہے نا. بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں, یہ مولوی ایسے, یہ مولوی یوں, یہ مولوی یوں. تم جا کے لیبرلز اور سیکولرز کے حالات دیکھو, کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اسلام نے گائیڈ کر دیا ہمارے لیے. اب میرے سے کوئی آ کے کہتے ہیں وائف کو جاب کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, میرے ڈیبیٹ کا راستہ ہی نہیں میرے پاس. تم اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کرنا فی بیوتکن, عورت کو کہاں رکھو بھائی, گھر میں رکھو, ختم. چل بھائی جب ساری تقریر لے کے پتلی گلی سے نکل. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی مجھ سے آ کے کہتے ہیں مصعب داڑھی آپ کٹا لیں گے تو ہینڈسم یہ وہ. میں کہتا ہوں بھائی اعفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب, پیغمبر نے اللہ کے حکم پہ حکم دے دیا داڑھی بڑھاؤ. اب میرے لیے یہ آپشن ختم کہ میں سوچوں داڑھی میں حسن ہے داڑھی کٹانے میں حسن ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ ایک کو خدا بنا لو میرے بھائی. کائنڈلی میں آپ سے یہ کہنا چاہیے, پوری تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ایک کو کیا بنا لو, اللہ. اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. اس میں آپ کو دماغی طور پہ کیا ملے گا, سکون. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمارا خدا کون ہے, ہمارا باپ کون ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی, ٹھیک ہے نا. کبھی اینکروں سے متاثر ہو رہے ہیں. 2 خواتین کا انٹرویو شائع ہوا ہے ابھی, وہ کہہ رہی پتہ نہیں مردوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے کہ خواتین ہم سے آزاد زندگی گزارے, کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ پتہ نہیں مرد. نیچے کسی نے لکھا کہ یہ وہی خواتین ہیں, ابھی میں نہیں زیادہ آگے جاتا, لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر تو ہوتے نہیں ہیں, صبح دوپٹے اوڑھ کے ہمیں سمجھانا شروع کر. دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی وہ, تو ان کی نظر میں دوپٹہ بھی آزادی کو سلب کرنے والی بات ہے. اور بھائی ہم نے اپنی مائیں دادیوں نانیوں کو دیکھا ہے, بڑی عیش کی ہے انہوں نے. کیوں؟ اپنے شوہروں کی فرمانبردار بن کے زندگی گزاری انہوں نے, بہت عیاشی کی ہے. ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو کیا, اس سے ان کے گھر بھی محفوظ ہوئے, اولاد بھی ہوئی, اولادوں کی محبت بھی ملی. اور آپ ایک شوہر کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتی, آپ کو BCO باس بدلنے پڑیں گے کمپنیوں میں, سمجھ رہے ہو. تو اس لیے ہمارے پاس اللہ نے ہمارے لیے بہت سارے کانسیپٹ کو 2 اور 2 4 کی طرح کیا کر دیا ہے, کلیئر. تو ایسے تحریک چل رہی ہے اتنی عورت کو آزاد بنانے. اس سوسائٹی میں خدا کی قسم جتنا ظلم ماں باپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا, جتنا ظلم ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ, دیکھو جب آپ سیکولرزم کی طرف جاؤ گے نا تو پتہ ہے کیا ہے, ہیومن رائٹس کی باتیں بہت ہوں گی, ماں باپ کے حقوق برباد ہونا شروع ہو جائیں گے, مردوں کے حقوق برباد ہونا. اچھا مرد کے ساتھ عورت ظلم کر نہیں سکتی, کرے گی تو مرد کا عورت سے رشتہ خراب ہو جائے گا, نتیجتاً عورت ہی پہ ظلم ہوگا. پھر رزلٹ کیا نکلے گا, اسی پہ ظلم ہوگا. قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی ایک کو معبود بنا لو. باپ کس کو بنا لو, ایک کو. یہاں جسمانی باپ مراد نہیں, روحانی باپ جس کی اطاعت کی جاتی ہے, ایک کو بنا لو. تو میں عرض کر رہا تھا میڈیا آپ کو کدھر لے کے جا رہا ہے, آپ کو دولت. جب آپ بزنس کے کلپ دیکھیں گے دولت 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 دولت, ہر چیز کیا ہے, دولت ہے. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ کلپ دیکھنے سے آپ کے پاس دولت آ جائے گی. دولت تو جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہے اتنی آئے گی. ڈپریشن, دولت کمانے کی ہوس, یہ آپ پر مسلط ہو جائے گی. اسلام نے اس کا کیا حل بتایا ہے؟ اسلام نے کیا یہ نہیں کہا کہ دولت مندوں کو دیکھو, اسلام نے کہا جتنی دولت ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو. میڈیا آپ کو آپ میں جتنی دولت ہے آپ سے اوپر کے لوگ دکھا رہا ہوگا, دیکھو فلاں نے محنت کی تھی وہ آج کروڑوں روپے کما رہا ہے اور کمبخت تم ابھی تک لاکھوں پہ ہی اٹکے ہوئے ہو. یہ ذہن بنائے گا آپ کا میڈیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ دیکھو وہ پورا بھیڑیا ٹاؤن, وہ میرا بچے نے بھیڑیا ٹاؤن کو بھیڑیا ٹاؤن بول دیا, اللہ معاف فرمائے. چھوٹا بچہ ہے, ابھی بولنا صحیح نہیں آتا, مجھے کہتے ہیں ابو بھیڑیا ٹاؤن گھما کے لائے ہمیں. میں نے کہا میں پاگل ہوں تجھے بھیڑیا ٹاؤن لے کے جاؤں گا؟ پھر پتا چلا وہ بحریہ ٹاؤن بول رہے ہیں. میڈیا آپ کو دکھائے گا بہت اعلیٰ لگژری. مفتی طارق مسعود صاحب بھی آپ کو امریکہ کے لگژری زندگی دکھا رہے ہوں گے. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا, آپ کہو گے یار یہ ہے اصل.
لیکن پھر مفتی طارق مسعود صاحب اس کا تلافی بھی کر دیتے ہیں، یہ باہر سے ہے، اندر سے بہت خراب ہے بھائی۔ وہ میں وہاں جا کے دکھا نہیں سکتا، وہ یہاں بیٹھ کے بتا۔ میں نے 4 گھر دیکھے ہیں، کس کنٹری میں یہ نہیں بتاؤں گا میں، اس ٹائپ کے کنٹریز میں، کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ ہم اس طرح بول نہیں سکتے۔ میں نے 4 گھر دیکھے ہیں، باہر سے آپ لوگ کو دکھا دیے نا بھائی، آپ لوگوں نے ولاگز نہیں دیکھے، یورپ، جرمنی، فرانس، ناروے، یہ میں نے دکھایا نا آپ کو باہر سے، تو میں چونکہ باہر سے ہی دکھا سکتا تھا اس لیے میں نے باہر سے دکھا، اندر سے میں دکھا نہیں سکتا، اندر سے اب دکھا رہا ہوں آپ کو۔ 4 گھروں کا میں نے تجربہ کیا، مختلف ملکوں کا، کہ بھئی کسی کے گھر میں مجھے لے کے جاؤ، گورے وورے کے نا، غیر مسلم، گورا نہیں کہنا چاہیے، غیر مسلم، اب سب غیر مسلم اس میں برابر ہو، کسی کنٹری کی خاصیت نہیں ہے یہ کہ ہم امریکہ کو بولیں، جاپان کو بولیں، اور یا ہم جو ہے وہ ناروے کو بولیں، نا 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 نا، جس کے پاس اسلام نہیں ہے اس کے گھر کا باہر بہت اچھا، گھر کے اندر کا حال بہت برا۔ 4 گھر، میں نے 4 گھروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ ایک گھر بتایا گیا یہ غیر مسلم کا گھر ہے، ہم نے کہا یار اندر سے دکھاؤ، باہر سے اتنا اچھا ولاگ بن رہا ہے، بہترین ٹائٹ کے، سب لوگ کہہ رہے ہیں ویل ڈن، اسی لیے ہم پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے، یہ لوگوں نے لکھا مفتی صاحب عیاشی کر رہے ہو یار، ایسی لگژری جگہوں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، حالانکہ ہمیں اپنا گھر یاد آ رہا ہے، انڈا موڑ والا، جس میں گٹر لائنیں آپ کراس کر کے آئے ہیں، یہ بھی تکلیف کا ذریعہ ہے، لیکن گھر کے اندر کا ماحول اچھا ہے، وہ بھی میں کمپیئر کر رہا ہوں، باہر میں اور گھر کے اندر میں فرق کیا ہے۔ مجھے بتاؤ ہمارا یہ انڈا موڑ والا گھر جو ہے، میرا گھر، یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا امریکیوں کے ہوتے ہیں یا جاپانیوں کے ہوتے ہیں، باہر تو بہت ہی گندا ہے، گٹر لائنیں آپ بھی کراس کر کے آ رہے ہیں نا یہاں سے، اور یہ ابھی ہم نے بات تو کی ہے ڈی سی آفس میں، اللہ کرے صحیح سیٹ ہو جائے تو، لیکن ہمیں پھر بھی وہاں یاد کیا آ رہا ہے، وجہ کیا ہے، یہاں آپ جب گھر کے اندر جاؤ گے تو انسان ملیں گے آپ کو محبت کرنے والے، وہاں جب آپ گھر کے اندر جاؤ گے تو کتے بلے ملیں گے آپ کو میرے بھائی، نہیں ہوا جو کتے ہم روڈ پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ انسان کو خالی ڈینٹنگ پینٹنگ ڈسٹیمپر نہیں چاہیے میرے بھائی، بہت کچھ جو نیچر ہے وہ اس سے بغاوت تھوڑی کر سکتے ہو۔ 4 گھر میں نے رپورٹ پیش کر رہا ہوں خالی۔ ایک گھر میں جب ہم گئے، ایک بیچاری بوڑھی عورت اور ایک عدد کتا، اتنے بڑے گھر میں ایک بڑھیا اور ایک بولتی بند ہو گئی ہے کیا، بول لو، ایک کیا ہے، کتا۔ مجھے اپنی دادی یاد آئی، میری دادی کے گرد پوتے نواسے، بیٹے، داماد، بہویں دائیں بائیں گھومتے تھے، جو پوتے کبھی امریکہ یورپ سے بھی آتے سب سے پہلے دادی کا آشیرواد لینے کے لیے ہمارے گھر میں قدم رنجا فرماتے، سمجھ رہے ہو کہ خاندان کے بڑوں سے ملنا ہے، دادیوں سے ہم نے چپیٹے کھائے ہیں، سمجھتے ہو، محبتیں ملی ہیں، اس لیے ہماری دادی کو کتا پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ جب جنازہ اٹھائے پورا خاندان رو رہا تھا، یہ صرف دادی کی رپورٹ ہے، نانی کی رپورٹ تو اتنی ہے کہ پورا 1 گھنٹہ بیان ہو جائے نانی پر ہمارا۔ ہماری نانی کیا کرتی تھی، اللہ مغفرت فرمائے، ایک تو باتیں کرتی تھی اور بڑی اچھی باتیں کرتی تھی، شاعری سناتی، شعر سنایا کرتی تھی، اور کہتی تھی بیٹا بچا ہوا کھانا ضائع کبھی نہ کرو، تو جتنا کھانا بچتا تھا نا، جیسے ادھر تھوڑا سا دال بچ گئی، ادھر چاول بچ گئے، ادھر قورمہ بچ گیا، تھوڑا تھوڑا فریج میں جمع کر کے ایک ملیدہ بنا کے بھوک کے ٹائم پہ وہ کھا جاتی تھی۔ ان کو کوئی اس سے غرض نہیں تھی کہ وائٹامنس کے لیے یہ اس وقت یہ والا، سب کا بچا ہوا کھانا پکس کیا۔ دیسی لوگ تھے نا، سیدھے لوگ، پھر بھی ماشاءاللہ 85-90 انہوں نے 90 سال میرے خیال ہے آرام سے نکال لی ہنس کھیل۔ دادی بھی ہماری جو تھیں وہ 90 سال تک، 80 کے بعد وہ رک گئی تھیں، انتقال 90 میں ہوا، لیکن وہ لوگوں کو بتاتی 80 گئی تھی۔ اس میں اللہ ہی جانے بڑوں کی کیا مسئلہ تھی، واللہ واللہ، یا بھول گئی ہوں گی۔ تو ایک گھر میں نے دیکھا، اس میں ایک بڑھیا پورے گھر میں اور ایک عدد بولو کتا، پھر بیچ میں ایک مسلم گھر تھا، پاکستانی تھے جو وہیں، ان کے گھر میں ماشاءاللہ وہی سیٹ اپ یہاں والا حساب کے تھا، حالانکہ وہ بھی وہیں کے نیشنل ہیں لیکن دیسی ہیں، ہماری طرح پینڈو ہیں، جاہل کہیں کے، ان کو ٹائم پہ شادی کر لی جاہلوں نے، آبادی بھی بڑھا دی، یہ نہیں پتا کہ دنیا میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، زرداری جیسے لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے، بھوک سے قحط پورے ملک میں پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے آبادی بھی بڑھائی، ان کے گھر میں بہو داماد بیٹے بیٹیاں، کیونکہ وہ کیا ہیں، انڈا موڑ، دیسی، پینڈو۔ ابھی اور گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ وہ سن لیں بیان، بولیں یار یہ تو کیا کر رہا ہے، ہماری طرح کے جاہل، اتنے جاہل نہیں جتنا میں ہوں، میں تو بہت ہی جاہل، ہمارے تو 16-17 ہو گئے۔ کل ایک گورنمنٹ کے بڑے آفیسر سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ یہ جو ملک میں مسائل اتنے ہیں نا، یہ آبادی بڑھنے سے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے اپنے 17 ہیں 16 ہیں پتہ نہیں، تو میں نے کہا کائنڈلی آپ میرے سامنے اس طرح کی باتیں مت کریں، مسائل حل کرو بیٹھ کے، وہ حل ہو نہیں رہے ہیں،
सारा नजला गवर्नमेंट कहाँ के गिराती है? असल में आबादी इतनी बढ़ रही है, आबादी है। भाई साहब, ये गटर के ढक्कनों का आबादी से क्या ताल्लुक है? गटर लाइनें जो बह रही हैं, पानी पीने को नहीं मिल रहा, तो क्या पानी कम हो गया है क्या? एक घर में पानी इतना आ रहा है कि वो बहता चला जाता है पूरी पूरी रात। दूसरे घर में नलका खोलो, हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, आप तकसीम नहीं सही तरीके से कर रहे। मैंने कहा पहले ये सारे मसाइल हल कर दे, फिर भी अगर मसला हल ना हुआ ना तो मैं 2 बच्चे अच्छों के खुद में चलाऊंगा तहरीक। भाई सब कुछ हो गया, फिर भी देखो खाने को नहीं है, इसका मतलब आबादी बढ़ रही है। काम आप पहले पूरा कर लो। मैंने कहा हर शख्स को सोने के निवाले खाने को मिलेंगे, हर शख्स को। इतना अल्लाह रिज़्क बरसा रहा है। अल्लाह तो जब पानी बरसाता है ना, इतना देता है, अल्लाह कहता है तुम मग्गे लेके बैठे ही नहीं हो, डैम बनाए नहीं है, पब्लिक को बहा के ले जाएगी ये बारिश। इतना लंगर नहीं बट रहा होता जैसे, और लंगर में लोग दब दब के मर रहे हो। कहीं देखो बिरयानी बट रही है लंगर की, और इतनी बट रही है कि लोगों ने उसको स्टोर करने का इंतजाम किया नहीं। उसी बिरयानियों की थैलियों में गरीब मर मर के दब दब के पहाड़ बन रहे हैं उसके ऊपर। उसमें ये कहना कि रिस्क की कमी है, भाई रिस्क की कमी नहीं है, रिस्क के वसाइल बहुत ज्यादा हैं। मसला आप उसको कशकोल लेके, कोई बाल्टी लेके, कोई छॉपर लेके आप आए नहीं हो, आप स्टोर ही नहीं कर रहे, उसको सही तरह से तकसीम ही नहीं कर रहे। तो मैं रिपोर्ट पेश कर दूं। दूसरा घर पे मैं गया, बीच में तो हमारे जैसे पेंडू लोग रहते हैं ना पाकिस्तानी, उनके तो घर में जाओ तो बेटे बेटियां बहू दामाद सब सेटअप चल रहा है। कुत्ता मुत्ता मुझे काफी तलाश के बावजूद नजर नहीं आया। मैंने कहा शायद किसी अलमारी के नीचे छुपाया हुआ वो कुत्ता, वॉशरूम जाके चेक किया, कोई कुत्ता नहीं। तीसरा घर, फिर उसके पड़ोस में वो गैर मुस्लिम का। किस मुल्क की बात कर रहा हूं ये नहीं बताऊंगा मैं। मेरा मकसद किसी मुल्क को बदनाम करना नहीं है। मेरा मकसद जब इस्लाम छोड़ोगे ना तो एंड यही होगा, एंड यही है। हिंदुओं का भी फैमिली सिस्टम इतना तबाह नहीं हुआ, थोड़ा कल्चर चल रहा है, लेकिन हिंदुओं जिस स्पीड से गोरों को फॉलो कर रहे हैं ना, इंडिया का भी यही हशर होने वाला है। वहां पे सिर्फ मुसलमान बचेंगे, फैमिली वाले, वरना वो भी बदतर हालात। तो पड़ोस में जब मैं गया हूं तो एक और घर, ये दूसरा घर है, उसमें एक बुढ़ा और एक कुत्ता। नहीं आई बात? ये वो कौम है जो कहां पहुंची है? चांद पे। एक बूढ़े मियां गोरे और एक अदद बोलो कुत्ता। कुत्ते पे दे पे तशदीद है, कुत्ता। मैं हैरान, जो बीच में रहते थे, मैंने उन लोगों से कहा कि इन दोनों को ही मिला दो, बुढ़ा को बुढ़िया के साथ कर दो, वहां पे क्या ख्याल है? वो बेचारा अकेला वहां रह रहा है। हमें फिर अपने बाप वालिद याद आते थे बुढ़ापे में, दादा नाना याद आते थे। यार एक उनकी लाइफ थी भाई, हमारी तरह के पेंडू थे, कैसी मजे की लाइफ गुजारी है उन्होंने भाई। ये बेचारा बूढ़ा आदमी ये लाइफ किसके साथ पास कर रहा है? एंटरटेनमेंट के लिए इसने क्या रखा हुआ है? बोलो कुत्ता। तो मैंने जो बीच में रहते थे उनसे बोला कि इस बूढ़े को बोलो तू वहां चला जा, मैं निकाह पढ़ा दूंगा, मैं आया हुआ हूं। मैं बहुत से लोगों के मैंने शादियां कराई हैं, बूढ़े को बोलो थोड़ा सा वहां चला जा, तो उससे फायदा ये होगा कि एक घर में 2 अफराद हो जाएंगे, एक बूढ़ा एक बुढ़िया और 2 कुत्ते हो जाएंगे। हो सकता है कुत्तों का भी आपस में कोई सलाम दुआ हो जाए। कुत्ते को भी टेंशन दी हुई है बिला वजह की यार अकेलेपन में। ये कितने घर हो गए टोटल? बोलो 2। ये अंदर की दुनिया दिखा रहा हूं, बाहर की तो मैंने दिखा दी ना, अब कौन सी दिखा रहा हूं? अंदर की। जी च्यूंटी है, चलो खैर। अब घर नंबर 3 टोटल मैंने अभी, चलो अभी ज्यादा नहीं, टोटल जितने देखे हैं वो फिर लंबी कहानी हो जाएगी, इसी टाइप के हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। घर नंबर 3, घर नंबर 3 जो था ना वो था किसी अरबी का, जिसके बाप दादे सदियों पहले आके आबाद हो गए थे किसी गैर मुस्लिम कंट्री में। उस अरबी, शायद वो मुसलमान हो, वल्लाहु आलम। हमने कहा कि काइंडली हम आपका घर देखना चाहते हैं अंदर से कैसा है। बल्कि पहले घर नंबर 3 बता दूं, एक और थे हमारे दोस्त, मैंने कहा यार मैं इनके अंदर से घर देखूंगा। उन्होंने कहा चलो। घर से बाहर जाके खड़े हो गए, बेल बजा रहे हैं या कोई, मुझे याद नहीं भी क्या कर रहे हैं, कोई बंदा ही जवाब नहीं दे रहा। मैंने कहा बाय द वे इस घर में कितने अफराद रहते हैं? उन्होंने कहा एक बुढ़िया। तीसरे घर पे कितने टोटल अफराद हैं? एक अदद बुढ़िया। तो मैंने कहा दरवाजा क्यों नहीं खोल ली भाई? कह रहे हैं उसका मूड है, कभी गेट खोलेगी कभी नहीं खोलेगी। काफी देर हम खड़े रहे, पतली गली से निकल लिए। तो दरवाजा, बेचारी कोई मसला होगा। मैंने कहा ये अकेले कैसे जिंदगी गुजार रही है? उन्होंने बताया कि इस बुढ़िया के 1 साल में 3 बॉयफ्रेंड बुढ़े चेंज हो चुके हैं। यानी एक लाइफ को एक तन्हाई दूर करने के लिए एक आता है बुजुर्ग, वो हो सकता है शेखुल वज़ाइफ हो उनका, उससे कोई दम बम करवाया या क्या किया तो फिर उससे ब्रेकअप हो गया। इस उम्र में क्या हो रहे हैं? बोलो ब्रेकअप। फिर कोई दूसरा, खैर अब ऐसे ही पड़ी हुई है, पता नहीं कि कब दारे फानी से
कूच कर जाए। गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है, बूढ़ों को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि भाई जरा सी कोई इमरजेंसी हो, आपने ये बटन दबाना है, फौरन एम्बुलेंस आएगी, आपको ले जाएगी। ये सिस्टम तो सिस्टमैटिक दुनिया है बहुत, इसमें इसके परफेक्ट होने में दो राय नहीं हो सकती। हमारे यहाँ बूढ़ा शायद बटन पे पांव रख के भी खड़ा हो जाए ना तो एम्बुलेंस नहीं आएगी। सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सिस्टम में तो भाई हमसे बहुत आगे हैं। वॉशरूम में बटन लगे हुए हैं, किसी बूढ़े को कुछ मसला हो जाए, हमारे यहाँ तो बूढ़े वॉशरूम में जाके हार्ट अटैक से गिर के 3 दिन बाद बास जगहों पे लाश दरियाफ्त हुई है। पब्लिक टॉयलेट में गए, बदबू से पता चला जी यहाँ कोई बुजुर्ग पड़े हुए हैं। वहां ऐसी धांधलियां नहीं है। सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा, इस्लाम से दुश्मनी की साइड इफेक्ट बता रहा हूं, समझ रहे हो। सिस्टम उन हुकूमतों का हमसे करोड़ा गुना बेहतर है, तभी दो चीजों को लोग खल्तमल कर देते हैं, इसलिए हकीकत तक पहुंच नहीं पाते। इतना अच्छा सिस्टम होके भी नाकाम है, क्यों? इस्लाम नहीं है। अगर हमारा वाला सिस्टम होता तो फिर क्या हशर होता? क्या क्या ख्याल है, सोचो। सिस्टम अब हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है ना, हमें वो कल्चर दे रहा है जो गोरों वाला है। अबे हम तो उनसे 10 गुना ज्यादा नाकाम हो जाएंगे अगर हम इस सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की तरफ आ गए। हमारे पास तो सिस्टम भी नहीं है। आप नस्लें रोकोगे, लोगों के एक आध बच्चे, एक साहब से मैंने कहा कि तुम वो बड़ी तरकीबें चला रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे। मैंने कहा भाई साहब आप के पास तो ओल्ड हाउस भी नहीं है, अंग्रेज के पास ओल्ड हाउस तो है। गरीबों को आप कह रहे हो बच्चे ना पैदा करो, इनको इन बूढ़ों को संभालेगा कौन? आप संभालोगे? ये तो रोडों पे मरेंगे। अभी बच्चे पैदा करके ठेला लगा के टमाटर लगा के संभाल तो लेता है अपने बाप को। बिल्कुल सेंसलेस। जब इंसान गुलामी में टाइम गुजारता है ना, उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती। शुक्र है हम मदरसे में आ गए, मौलवी बन गए, कुछ सोच तो है हमारी। घर नंबर कितने हो गए? 3। वहां भी एक बेचारी बुढ़िया, किसी भी वक्त उसके इंतकाल की खबर आ सकती। एक बुढ़िया मुसलमान भी हुई इसी चक्कर में। उसने जब मुसलमानों के यहाँ देखा ना इन मुल्कों में कि यार तुम्हारे यहाँ तो दादा दादी को गुस्ल दिया जा रहा है, इतने पब्लिक आके रो रही है। अच्छा, लोग एक बात करते हैं कि ऐसा नहीं है, मुफ्ती साहब बहुत मुबालगा करते हैं, वहां भी फैमिली वाले लोग हैं। पार्कों में हमें बहुत से गोरे बच्चों के साथ नजर आते हैं, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका अस्पतालों में हमें इतने पर मरीज नजर आते हैं। इसका मतलब इस मुल्क में मरीज ही मरीज हैं। भाई आप अस्पतालों में जाके मरीजों की तादाद चेक कर रहे हो तो वहां 100% मरीज ही मिलेंगे। उससे ये अंदाजा नहीं होगा इस कौम में सारे क्या हैं? मरीज हैं। तो पार्कों में तो फैमिली वाले लोग आते हैं, इससे ही थोड़ी पता चलता है कि सारा खानदान में फैमिली सिस्टम ही चल रहा है उनके यहाँ पूरे मुल्क में। वो तो सेलेक्टेड लोग हैं जो पार्क में आ गए। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो बहुत थोड़े लोग रह गए हैं वो, और वो भी अगले 10-20 साल में वो भी वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, हम उनके रक्षे कदम पे, हमारे स्कॉलर्स हमें चलाएंगे। हमारे जो आ रहे हैं ना आजकल ड्रामे फिल्में, ये बच्चों की लाइन लगाई हुई है, औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया हुआ है और जुल्म किया हुआ है और ये किया हुआ है और वो किया हुआ है, ये सारे लारे रप्पे ये पहले गोरा अपनी कौम को सिखा चुका है, उसके बाद मार खा रहा है वो। और अब हमारे ही जो मीडिया पे ना इसी किस्म की तहरीकें, ये मौलानाओं की बातों में मत आओ, मुल्क में महंगाई देखो किधर जा रही है। महंगाई का हल ये थोड़ी है कि हम जवान पैदा करना छोड़ दें। बच्चा तो थोड़े दिनों में जवान हो जाता है, वो तो सोर्स ऑफ इनकम है। महंगाई में तो आपको औलाद की जरूरत सस्ताई से ज्यादा है, समझते हो? तो अब नतीजा देखो। अच्छा, कितने घर हो गए? 3। चौथा बहुत अच्छा घर था, उसमें कुत्ता नहीं था। उस घर में कुत्ता नहीं था, वो बहुत आला, वो मुसलमान का घर था जो 150-200 साल पहले उनके बाप दादा किसी यूरोपियन कंट्री में आके आबाद हो गए। उस घर में ये हुआ, हम जब गए 4-5 अफराद, हमने कहा जरा इन मुफ्ती साहब को थोड़ी सी कोई बीमारी है जिसकी वजह से इनको हर जगह घुसने का शौक है, लेकिन किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी देने का नहीं है, परमिशन लेके। ये चाहते हैं कि आपके कल्चर को, मुझे बहुत कल्चर देखने का कौमों के बहुत शौक है, तो ये चाहते हैं कि ये जरा, उसने कहा बिल्कुल कर लो, व्हाई नॉट। स्पेनिश बोल रहे थे वो, इंग्लिश नहीं आती थी उसको। व्हाई नॉट यानी उसका तर्जमा ये बनता है व्हाई नॉट। मुझे तो स्पेनिश नहीं आती ना, उन्होंने ये बताया। अच्छा, वो जो साहब खड़े हुए थे बाहर, वो शर्ट नहीं पहनी हुई थी उन्होंने। अच्छा, इसमें किसी की गीबत नहीं है, किसी को क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौन से कंट्री की बात कर रहा हूं, तो ये ना समझे मैं किसी का राज फाश कर रहा हूं। ये सब ही ऐसे ही हैं। जब वो, अगर वो गोरा सुन भी लेगा ना मेरी बात, तो थैंक यू कहेगा, शुक्रिया आपने मुझे ब्रॉड माइंडेड कहा कि मैं बगैर शर्ट के और पजामे के बगैर घूमता हूं। वो इस पे खुश होते हैं, उनकी गीबत नहीं है ये हम लोग जो इतने बड़े बड़े पजामे शामियाने जैसी कमीजें पहनेंगे, इनको वो तकियानूसी समझते हैं। गरीब लोग हो तुम, अभी तक कपड़ों में ही उलझे हुए हो। उनके यहाँ ये कपड़े वपड़े ही बेकार किस्म की बातें हैं। ये तो हंसते हैं कि यार इनको देखो, कपड़ों की बात करते हैं, पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया तुम नहाने की बात करते हो। वो इस पे ये शेर सुनाएंगे हमें। मैं खुदा की कसम किसी कौम की बुराई करना मकसद नहीं है, आपका मुस्तकबिल बता रहा हूं कि इस्लाम को फॉलो नहीं किया तो आपका फ्यूचर ये है। तरक्की के बावजूद
اور بغیر ترقی کے کیا ہوگا؟ انہوں نے تو ترقی کر لی، پھر یہ فیوچر ہے، ہم تو ترقی بھی نہیں کر رہے اور فیوچر یہ ہو، ہمارا تو بیڑا غرق، سمجھتے ہو؟ وہ تو شراب بھی پیتے ہیں تو برانڈیڈ شرابیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو کچی پیے گا، ڈاکو بھی کچے کے ہمارے یہاں، جن کے کوئی